السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، قرآن پاک کی سورہ جمعہ کی آیت 6 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ بے شک موت جس سے تم فرار ہوتے ہو وہ بہت جلد تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں جتلائے گا جو عمل تم کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ النساء کی آیت 78 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پالے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر زندہ چیز کو ایک روز موت آنی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں آپ کو قرآن پاک کی تعلیمات، انبیاء کرام اور ہر طرح کی دینی تعلیمات کا انکار کرنے والے لوگ ملیں گے جو سزا اور جزا اور جنت اور دوزخ کو بھی نہیں مانتے ہوں گے۔ آپ کو ایتھیسٹ ملیں گے جو خدا کے وجود پر یقین ہی نہیں رکھتے اور اس دنیا و کائنات کی تخلیق کو محض ایک اتفاق یا کوئی حادثہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن ان سب لوگوں میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کر سکے، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی شخص فرار اختیار نہیں کر سکتا اور نہ ہی بچ سکتا ہے، جس کا مشاہدہ ہر روز انسان اپنی آنکھوں سے کرتا ہے۔ دوستو، پیدا کرنا اور موت دینا ایک خدائی اختیار ہے جس پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں، مگر پھر بھی مذہب بیزار سائنسدانوں نے اس خدائی اختیار کو حاصل کرنے کے لیے بھی بے انتہا کوشش کی۔ کئی دوائیاں ایجاد کی گئی، انسانوں کو فریز کر کے بھی دیکھ لیا، ڈی این اے کے اندر بدلاؤ کر کے بھی دیکھ لیے، لیکن آج تک کوئی بھی ایک سائنسدان بھی موت سے رائے فرار اختیار کرنے کا طریقہ ڈھونڈ ہی نہیں پایا، کیونکہ ہر ایک سائنٹسٹ کو آخر کے اندر جواب ملا تو صرف ایک، یعنی سورہ آل عمران کی آیت کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میڈیکل سائنس انسان کو واقعی زندگی واپس لوٹا سکتی ہے؟ کیا آج نہیں تو فیوچر کے اندر ایسا کبھی پاسبل ہے؟ کیا ہوگا اگر فیوچر کے اندر ہم انسان کسی طرح سے ان تجربات کے اندر کسی حد تک کامیاب ہو جائیں اور خدا کی طرح ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں؟ آپ مانو نہ مانو، یقیناً یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہوگا، اور کسی سائنس پرست کے دماغ میں تو یہ کسی خون کی طرح دوڑتا ہے، جس کے نزدیک انسانی جسم صرف ایک گوشت کا ٹکڑا اور سیلز اور ٹیشو سے مل کر بنا ہوا ایک جسم ہی تو ہے، جس کو مرنے کے بعد اگر واپس زندہ کر لیا جائے تو انسانی جسم پہلے کی طرح نہ صرف چلنے لگے گا بلکہ ہمیشہ کے لیے اس سے موت بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایک سائنس پرست کے نزدیک روح نام کی تو کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ایک خیال 1934 میں ایک امریکی ڈاکٹر رابرٹ ای کارنش کے دماغ میں آیا، جس نے ایک مردہ انسان کو دوبارہ واپس زندہ کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر رابرٹ کا ماننا تھا کہ عام طور پر انسان کی موت دل کے کام کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ دل کے بند ہونے کی وجہ سے، خون کی سپلائی رکنے کی وجہ سے ہوا کرتی ہے، لہٰذا اگر کسی جسم کے اندر خون کا بہاؤ ایک بار پھر سے واپسی شروع کیا جا سکے تو اس مردہ جسم کو واپس زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اس تجربے کے لیے انہوں نے کچھ مردہ مریضوں کو چنا، ان کے جسم کے اندر اینڈرولین نامی کیمیکل کو انجیکٹ کیا تاکہ ان کا خون پتلا ہو سکے اور ان کے جسم میں واپس خون کے بہاؤ کو تیار کیا جا سکے۔ اس کے بعد وہ مریض کو ایک سیسا کی طرح دکھنے والے بیڈ پر لٹا کر تیزی سے ہلاتا تھا تاکہ جسم میں خون کا بہاؤ واپس شروع ہو سکے، لیکن کافی عرصے تک ایسا کرنے کے باوجود کسی بھی مردہ شخص کے اندر کوئی بھی بدلاؤ نہیں دیکھا جا سکا۔ لیکن اس نے پھر بھی ہار نہیں مانی اور اب کی بار یہ تجربہ اس نے کتوں پر کرنا شروع کیا، جس کے لیے اس نے 5 کتے منتخب کیے۔ اپنے تجربات کے دوران 3 کتوں کے دماغ کے اندر کچھ ہلچل ہوئی جبکہ باقی 2 مردہ ہی رہے۔ اس کے بعد امریکن حکومت نے اس طرح کے تجربات پر پابندی لگا دی، کیونکہ ان کے مطابق جانوروں کے ساتھ ایسا رویہ اپنانا بہت ہی غیر انسانی عمل ہے۔ لیکن اس کے بعد 1940 میں ہی ایک کتے کے سر کو الگ کر کے اس پر ایسا ہی تجربہ پھر سے کیا گیا، جس میں کتے کے دماغ کے اندر ایک تازہ خون ایک مشین کے ذریعے، جس کا نام تھا آٹو انجیکٹر، اس کی مدد سے اس کے دماغ کے اندر دوبارہ سے خون کو سپلائی کیا گیا، جس سے کتے کے سر کے اندر معمولی ہلچل دیکھی گئی، جسے سائنس کی زبان میں رسپانس ٹو اسٹیمولیشن کہتے ہیں۔ اس تجربے کی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جائے گی، لیکن یہ بہت ہی خطرناک اور دل کو دلا دینے والی ویڈیو ہے، لہٰذا اگر آپ کمزور دل والے ہیں تو اس کو ہرگز مت دیکھیے گا۔ اسی وجہ سے ان تجربات پر آئندہ کے لیے پابندی لگا دی گئی، کیونکہ ایسا کرنا اینیمل ابیوز میں آتا ہے، جو کہ مکمل طور پر غیر قانونی اور جرم ہے۔ اس کے بعد حال ہی میں ایک بار پھر سے تجربہ کیا گیا، جس میں سور کے دماغ کو کچھ منٹس کے لیے زندہ رکھنے کا دعویٰ کیا گیا، لیکن ان تمام تجربات کو جو جانوروں پر کیے گئے، ان میں سے صرف جانوروں کے دماغ پر ہی تجربات ہوئے، ان کے پورے جسم پر نہیں۔ اور اوبیسلی سی بات ہے کہ اگر کسی جانور کے دماغ کو کسی طرح سے زندہ کر لیا جائے تو وہ باڈی کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اسی لیے ان جانوروں کے دماغ کے اندر ہی خون کو جاری کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے اندر وہ کسی بھی طرح سے کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ نہ تو ان جانوروں کا دماغ ٹھیک سے کام کرتا ہے اور نہ ہی یہ جانچنے کا موقع ملتا ہے کہ ان کے اندر کیا ہلچل ہوئی۔
اسی لیے ان تجربات کو ناممکن مان لیا گیا کہ سارے جسم کے اندر خون جاری کر کے جسم کو زندہ کرنا ناممکن ہے، اور ایٹ دی اینڈ ان سائنٹسٹ کے پاس یہ ریزلٹ نکلا کہ صرف جسم کا مردہ ہونے کا تعلق فزیکل جسم کے ساتھ ساتھ کسی روحانی دنیا کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ دوستو، زندگی اور موت قدرت کا قانون ہے۔ کسی مرے ہوئے شخص کو واپس لانا یا زندہ کرنے کی کوشش کرنا قدرت کے قوانین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا ہے۔ اسی لیے آج کے دور کے اندر اس طرح کے تجربات کو انیتھیکل یعنی غیر اخلاقی اور غیر قانونی مانا جاتا ہے۔ اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ انسان نہ تو موت کو ختم کر سکتا ہے، نہ اسے ٹال سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی عمر کو کسی طرح سے بڑھا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی انسانی فطرت اسے ایسے تجربات یعنی خدائی طاقتوں کے حصول کے لیے نت نئی کھوجوں پر مجبور کرتی رہتی ہے، جس کا تذکرہ وہ آب حیات جیسی کہانیوں کے اندر سنتا چلا رہا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال میڈیکل سائنس کے اندر حالیہ سٹیم سیلز کا تصور ہے، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمر گزرنے کے ساتھ انسانی سیل جو بوڑھا ہو جاتے ہیں، اگر انہیں پھر کسی طرح سے جوان کر دیا جائے تو یہ انسانی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت کے اندر موت کو بھی سائنس آج ایک حقیقت مانتی ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ دوستو، موت ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان اپنی دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوتا ہے۔ آپ ذرا امیجن کر کے دیکھیں کہ اگر فرعون مصر جو کہ ظالم ترین بادشاہ تھا، اگر اس کو کسی طرح سے موت نہ آتی یا وہ امر ہوتا تو وہ انسانیت پر کس طرح سے مزید قہر ڈھاتا، آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں۔ کیا دنیا کے اندر ظلم کرنے والے، کئی سو قتل کرنے والے، لوگوں کا حق مارنے والے، انسانیت کی تذلیل کرنے والے اگر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو سکتے تو کیا اس پوری کائنات کا نظام درم برم نہ ہو جاتا؟ اپنی خواہش اور خوشی سے بھلا آج کے دور کے اندر کون مرنا چاہتا؟ اور سب سے بڑھ کر کہ اگر اس طرح کی کوئی طاقت کسی شخص کو حاصل ہو سکتی تو کیا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب اور پیارے بندوں کو یعنی کہ انبیاء کرام کو یہ طاقت حاصل نہ ہوتی؟ لیکن تاریخ کے اندر ہمیں ایسا کچھ سننے کو نہیں ملتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مستقبل کے اندر بھی جتنے بھی تجربات کر لے موت کو کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ قیامت کے روز جب جہنمی لوگوں کا اور نیک لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، یعنی جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے اور جنتی لوگ اپنے جنتی محلوں کے اندر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ موت کو حکم دے گا تو وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مینڈے کی شکل کے اندر لائی جائے گی جسے قربان کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کے لوگوں سے کہا جائے گا کہ آج کے بعد موت کو ختم کر دیا گیا ہے، یعنی اب جہنمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں۔ اس سے پہلے موت کو شکست دینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ نظام قدرت ہے کہ ہر زندہ چیز کو موت آنی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ ایون کہ خود مالک الموت کو بھی موت آنی ہے، جو کہ تمام انسانیت کی روح قبض کرتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔